لیا اس زمانے والوں میں سے، یعنی جتنے اس وقت لوگ تھے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام، مرتبہ اور شرف عطا فرمایا، اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے انہیں چن لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی اچھے اعمال تھے، ان میں کوئی خصوصیات تھیں جس کی بنا پر یہ منتخب ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ ان کو منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ تو بڑی سرکش قوم تھی۔ بار بار انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ٹالا، بار بار یہ عذاب میں گرفتار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ان سے عذاب کو دور کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ نے ان کو دانستہ طور پر باقاعدہ ارادتاً ان کا انتخاب ہوا، اور ان کو عالمین اس زمانے کے جہان والوں پر فوقیت مل گئی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں کہ جن میں واضح آزمائش تھی۔ بعضوں نے یہاں بلاؤن کا ترجمہ انعام بھی کیا ہے کہ جس میں صریح انعام تھا، یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے چشمے عطا فرمائے، من و سلوہ عطا فرمایا، آسمان سے یعنی کھانا نازل ہوتا تھا، جو ان کو فرعونیوں سے نجات دی، یہ ایسے انعامات تھے کہ یا تو یہ واضح انعام، اس کا ترجمہ اگر یوں کریں تو واضح انعام تھے، یا یہ ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دے کر ان کو آزماتا رہا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ فرما برداری کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے سرکشی کو ہی اختیار کیا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کفاران قریش کی طرف اپنے کلام کا رخ پھیرتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَيَقُولُونَ، ضرور یہ بات کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، کہ بے شک ہمارا یہ ایک دفعہ کا مرنا، پہلی مرتبہ کا مرنا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ کفار اس زمانے کے کہتے تھے بس ایک دفعہ ہمیں مریں گے، پھر کہاں اٹھانا ہوگا ہمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کے کفار میں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ یہی تصور رکھتے تھے کہ ایک دفعہ مریں گے اور سب ختم ہو جائے گا، پھر ہم اٹھیں گے ہی نہیں۔ لیکن آج کل اس نظریے کو ایجاد کیا گیا ہے، یہ نظریہ آج کل ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، ایک دفعہ مرے گا آدمی، پھر دوسرے کسی صورت میں وہ پیدا کیا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ انسان ہی پیدا ہو، جانور بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے پہلے وہ جانور ہو بعد میں انسان بن کے پیدا کیا جائے، یہ ان کے ہاں نظریات ہیں بہرحال۔ لیکن اس زمانے کے کفار کا یہ نظریہ تھا کہ جب ایک دفعہ ہم مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، لہٰذا وہ عقیدہ آخرت کا گویا کہ انکار کرتے تھے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ابھی ایک جہالت بھرا قول انہوں نے اس طرح کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے اچھا اگر تم سچے ہو نا تو ہمارے جو آباء و اجداد پہلے مر گئے انہیں ذرا زندہ کر کے بتاؤ، انہیں لے کر آؤ تو پھر ہم مان جائیں گے۔ یہ ایک بیجا مطالبہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مقررہ وقت پر سب کو اٹھایا جائے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بدلتا نہیں ہے، تو پھر دنیا میں اس بات کا مطالبہ کرنا جی فلاں کو زندہ کر دیا جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، بیجا مطالبہ ہے۔ اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو غیبی امور پر یقین کرو، اللہ تعالیٰ کی غیبی خبروں پہ یقین کرو، وہی ایمان معتبر ہے۔ دیکھ کے تو سب ایمان لے آتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو یہاں نقل فرما کر ان کی کم عقلی کی طرف اشارہ فرمایا، تو انہوں نے کہا فَأْتُوا، تو لے آؤ تم بھی آبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ نے فرمایا اَهُمْ خَيْرٌ، کیا وہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم۔ یہ یمن کے ایک بادشاہ تھے جو صاحب ایمان تھے، اور ان کی قوم بڑی زوراور، بڑی سخت جنگجو قسم کی قوم تھی۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے، یعنی اور بہت ساری قومیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بے شک یہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی تبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مسلمان بادشاہ تھے، ان کی قوم نے ان کی اطاعت نہیں کی، اسی طرح پہلے اور قومیں گزری۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ بہتر ہیں یا وہ قومیں بہتر تھیں، یعنی قوت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، افراد کی کثرت کے اعتبار سے وہ پہلے والے کافر ان کافروں سے بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پہ انہیں ہلاک کیا، اور اس کے آثار یہ کفار دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کس بات پر گھمنڈ کر کے نبی کے مقابلے پر آتے ہیں، کیا پہلی قوموں کا انجام نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا انجام کیا،
تو ان کا برا انجام کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو خوف خدا کرنا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آگے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور جو ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یعنی ماں کو نافیہ رکھیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، بیکار، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہ خاص مقصد کیا ہے بتائیے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دولت جمع کرنے کے لیے، جھوٹی اور عارضی عزت جمع کرنے کے لیے، چاہے وہ ناجائز کاموں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور دنیا میں سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بھیجا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں فرض اور واجب قرار دیں ان کی ادائیگی مکمل شرط کے ساتھ، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا وہ تمام صغیرہ کبیرہ کاموں کو چھوڑ دینے کا نام سمجھ لیں عبادت ہے، اور اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس مقصد کو ہٹا دیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے صرف کھیل کود کے لیے، معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اصل مقصد تھی، اس کو ہی ہٹا دیا جائے تو پھر تو لعب رہ جاتا ہے، بیکار رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، فیشن کو، گانے باجوں کو، گناہوں کو، دولت کو کے جمع کرنے کو، اپنے ایک کاروباری سے دوسرے کاروباری کے آگے بڑھ جانا، اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار چیزیں ہیں، دنیا میں یہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک سیٹ کروڑوں روپے کماتا ہے لیکن کھاتا اتنا ہی ہے جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے، اتنا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، باقی سب یہیں پڑا رہ جائے گا، اور وہ حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ جو جتنا بڑا مالدار ہے اسے مرتے وقت اتنی ہی زیادہ حسرت ہوگی، یاد رکھیں۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ حسرت سے بچائے، اس کی مرضی ہے، لیکن اکثری قاعدہ یہی بیان ہوا جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ جمع کرتا ہے وہ اتنی ہی اذیت میں مرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے کروڑوں اربوں خربوں اپنے سے جدا ہونے کا غم بھی ہوتا ہے۔ ان پیسوں کے ذریعے جو وہ عزت حاصل کر رہا تھا، آسائشیں حاصل کر رہا تھا، یہ سلسلہ نعمت رکنے والا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض اس کو خیال آتا ہے کہ اس پیسے کے جمع کرنے میں جو میں نے فراڈ کیا تھا، ناجائز کام کیے تھے، اس کے مال کی محبت میں لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، اب اس کا حساب دینا پڑے گا، مال یہیں رہ گیا، حساب کتاب ساتھ جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسے غم میں اور آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار سمجھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ پیسہ رکھا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے خرچ کیجئے۔ اگر آپ نہیں خرچ کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد دوسرے خرچ کریں گے، اور ہو سکتا ہے ایسے مقام پہ خرچ کر جائیں کہ جو آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے، یا ایسے مقام پہ خرچ کریں کہ آپ قبر میں لیٹ کے جل رہے ہوں اور کڑ رہے ہوں کہ کاش یہ پیسہ میرے ثواب کے لیے خرچ کر دیا جاتا، کاش یہ میرے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے استعمال کر دیا جاتا، لیکن آپ کی دولت بے دردی کے ساتھ بیکار کاموں میں لٹائی جا رہی ہوگی اور آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انسان اپنا ذہن بنا کر زندگی میں جو کر جائے بس یہ اچھا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچتا ہی رہے گا، پچھتاتا رہے گا، اس کو پھر اس کی مرضی کے موافق کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو یعنی زمین و آسمان کو مگر حق کے ساتھ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو چھوڑ دیجئے، مسلمان کو ہی دیکھ لیجئے کہ آج وہ اپنے مقصد حیات کو جانتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، اور اگر جانتا ہے تو کیا اس مقصد حیات کے حصول کے لیے یا اس کی تکمیل کے لیے وہ سنجیدگی سے کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً نظر آئے گا کہ نہیں کر رہا۔
آج مسلمان اللہ سے غافل ہے، رسمی طور پہ تھوڑی سی عبادت اختیار کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری مرضی کے موافق مجھے نتیجہ فراہم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی یا رسول کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ غالباً مسلمان کی خواہش اس کے عمل اور کردار کی بنا پر یوں نظر آتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میری مرضی کے تابع ہو جائے، کہ میں اپنی مرضی کے موافق سب کچھ اختیار کروں، اس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو جائیں، اور آخرت میں مجھے میری مرضی کے مطابق جنت میں ڈال دیا جائے، چاہے اللہ رسول کی اپنی کوئی بھی مرضی ہو۔ ایسا ہم نے ایک اپنا ذہن بنا لیا ہے جس کی بنا پر نہ ہم خوف خدا محسوس کر رہے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کو کما حقہ حاصل کر رہے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی دنیا میں حالت کیا ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے۔ میقات کہتے ہیں ویسے میقات مانے میعاد، ایک وعدے کا مقام، وعدے کا دن۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم الفصل، فیصلے کا دن، یعنی قیامت کا دن ان کے وعدے کا دن ہے، کہ وعدے پورے ہونے کا دن ہے، کہ جو اللہ نے ان سے وعدے کیے ہیں کہ تمہیں ذلت کا عذاب ہوگا، تمہارے رسوائی مقدر بنے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا نام اعمال تمہیں دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اس دن ضرور پوری ہوں گی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کفار و مشرکین میں، مسلمان تو کام آئیں گے، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دیکھیں استثناء فرما دیا کہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور یہ مسلمان ہوں گے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ انا شجرۃ الزقوم، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے عذاب کو بیان کیا کہ آنکھیں بند کر کے آدمی تصور کرے تو لرز جاتا ہے کہ بے شک یہ عذاب برداشت کرنا انسانی طاقت کے مطلب انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، لیکن برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ایک ہے قوت برداشت والا عذاب، اس میں پھر بھی کچھ چل جاتا ہے، ایک ہے کہ زبردستی کسی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے، یہ بہت اذیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو زندہ جلا دیا جائے لیکن ہاتھ پاؤں کھول دیے جائیں تو وہ بھاگ کر کچھ نہ کچھ اپنا تدارک کر سکتا ہے، زمین پہ لوٹے گا، کوئی چیز اپنے اوپر ڈال لے گا جس کی بنا پر آگ رک سکتی ہے، لیکن کسی کے ہاتھ پاؤں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر پھر اس پہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے تو یقیناً اس میں زیادہ عذاب ہے، زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ مینٹلی زیادہ خوفزدہ ہوگا کہ اب اس کے لیے راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو راہ فرار کوئی بھی اس کے لیے نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں اس کو زیادہ عذاب محسوس ہوگا۔ تو برود قیامت بھی ایسے ہوگا، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، مقید ہوں گے، اور شدید قسم کے عذابات ہوں گے جن کی کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے بیان فرمائی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُوم، بے شک زقوم کا درخت، زقوم کانٹے دار ایک درخت کا نام ہے، طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کی خوراک ہے، گنہگار سے مراد کفار، مشرکین، منافقین۔ کالمہلی یغلی فی البطون، اللہ نے فرمایا کالمہلی، پگھلے ہوا تانبے کی مثل، یغلی فی البطون، یہ تانبے کی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے۔ یعنی ایک تو زقوم درخت کھانے کو دیا جائے گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں سخت بھوک لگے گی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے رب کریم کچھ کھانے کو دے، تو زقوم دیا جائے گا۔ یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، اسے لے کے کھانے پہ مجبور ہوں گے، کھائیں گے تو کانٹے گلے میں اٹک جائیں گے، تو یہ سوچیں گے کہ دنیا میں جب گلے میں کچھ اٹکتا تھا تو ہمیں پانی پی کے ہم اس کو اندر اتارتے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرما، تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یعنی گرم کھولتا ہوا شدید قسم کا، وہ جب یہ پئیں گے تو ان کے پیٹوں کے اندر جوش مارے گا، کا غلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خذوہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہیں پکڑ لو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، یعنی کفار کا اخروی انجام ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام مزید جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 47 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور ان ماقبل اور موجودہ آیات میں کفار پر جو جہنم میں عذابات مسلط کیے جائیں گے ان کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ یعنی پیچھے آیت یہ گزری تھی 47ویں آیت میں، جس میں اللہ نے فرمایا خذوہ، کہ تم اے فرشتو تم اس کو کافر کو پکڑ لو، فاعتلوہ، پھر اسے گھسیٹو، زبردستی زور سے گھسیٹو، الی سواء الجحیم، ٹھیک بھڑکتی آپ کی آگ کی طرف، یعنی جو بالکل مناسب طریقے سے پیدا کی گئی ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اس کافر کو گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ثم صبوا، پھر ڈالو تم فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، گرم کھولتے پانی کا عذاب۔ یعنی یہ اس طرح ہوگا کہ کافر کو پکڑ کے جہنم میں کھڑا کر دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے اس کے سر کی کھال پگھل جائے گی، پورے بدن کی کھال پگھلے گی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ معاملہ سارا ختم ہو جائے پھر ایک دم صحیح ہو جائے گا، پھر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کروڑوں کے قریب کفار ہوں گے جہنم میں، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو مختلف عذابات میں گرفتار فرمائے گا۔ ذُقْ، انہیں کہا جائے گا کہ چکھ، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ہاں بے شک تو ہی بڑی عزت والا کرم والا ہے۔ یہ اصل میں تنزیہ کلام ہوگا، جیسے ہم کسی شخص کو ڈاکو پکڑ لیں مثال کے طور پر، اب مارتے جائیں اور بولیں کہ ہاں بڑے عزت مل رہی ہے نا، بہت مزہ آ رہا ہے، بڑا مقام حاصل ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح تنزیہ جملے کہنے سے یہ ایک اور تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر کوئی شریف آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے تنزیہ جملے اور زیادہ باعث تکلیف اور اذیت ہوتے ہیں۔ مار کی تکلیف کم ہے، زبان کی تکلیف بڑی شدید اور سخت ہوتی ہے، لہٰذا دونوں طرح کا عذاب ہوگا، جسمانی عذاب بھی ہے، روحانی عذاب بھی ہے، ذہن کے اوپر بھی ایک ٹینشن ٹارچر ہے، اور قلب کے اوپر بھی ان کے سخت ندامت پچھتاوا اور اس قسم کے تنزیہ کلام کی بنا پر غم طاری ہوگا، اور ظاہری عذاب بھی ہو رہا ہوگا۔ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے آج بھی چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے، کہ آج بھی بہت سے لوگ قرآنی خبروں کے بارے میں شک میں گرفتار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہو کہ یہ خطاب آپ سے بھی ہو جائے کہ یہی وہ چیز ہے دیکھو جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری خواہش یہی ہے، ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، اس کو سنجیدگی سے پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد غور و تفکر کیا جائے کہ اس جیسی بہترین کتاب، حق کتاب پوری کائنات میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنے کا مطلب ہے اخروی نجات۔ تو پھر آپ ہی ہوں گے جو آخرت میں نجات پا رہے ہوں گے، فخر سے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ آپ نے دوسروں کی بات نہیں مانی اور آپ کم از کم اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ لیکن اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو یہ آخرت میں بہت زیادہ پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ ہے، اسلوب قرآنیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کے بعد مومنوں کا، اگر جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جنتیوں کا، تو پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو کچھ جنتیوں کے احوال بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے متقی لوگ امن کی جگہ میں ہیں، یعنی جنت میں ہیں، فی جناتوں وعیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ ریشم کے، یہ سندس اور استبرق دونوں ریشم کی مختلف اقسام ہیں، کہ وہ ریشم کے لباس پہنے ہوں گے، ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی کچہری لگ جاتی ہے، یہاں کرسیاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہاں پر بھی تخت بچھائے جائیں گے، اور جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، نعمتیں کھا رہے ہوں گے، بہترین قسم کا ان کا لباس ہوگا، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ کذالک، معاملہ اسی طرح ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور انہیں ان کی شادی کروائی جائے گی ایسی حوروں کے ساتھ، ایسی عورتوں کے ساتھ کہ جو نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی ہیں۔ بحور عین، کہ ان کی آنکھیں بھی بڑی ہیں، سیاہ ہیں اور روشن آنکھیں، چمکتی ہوئی آنکھ۔ ایک ہوتا ہے کہ جو سفیدی ہوتی ہے آنکھوں کی
ان میں کچھ کچھ پیلا پن ہوتا ہے۔ بعضوں کی آنکھیں بڑی خوبصورت اس انداز سے ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ کالے ڈھیلے کے بعد جو سفیدی پوری آنکھ میں وہ انتہائی چمکدار ہوتی ہے اور اس میں بالکل ذرہ برابر گندگی نہیں ہوتی۔ یہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو چھوٹے بچوں کو دیکھیے، جو 6 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، سال کا بچہ ہو، کبھی اس کی آنکھ کھول کے آپ غور سے دیکھیے، پوری پھاڑ مت دیجیے گا، کھول کر آنکھ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے انتہائی سفیدی ہوتی ہے اور بالکل کالا ڈھیلا الگ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے۔ تو اس جنتی عورت کی خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہے تاکہ قلب میں رغبت پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے لیے ایسے ایسے پیارے انعامات جمع کر رکھے ہیں۔ اس حور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ حور دنیا میں صرف اپنا ناخن ظاہر کر دے تو مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے، یعنی سورج اپنی روشنی بھول جائے، ایسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روشن بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا میں ڈال دے تو دنیا کے سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی وہ ایسا معطر ہوگا، ایسا چمکدار، ایسا نفیس ہوگا کہ سارے لڑیں گے آپس میں کہ اس کو میں حاصل کرتا ہوں۔ تو ایسی وہ عظیم نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیکیوں پہ استقامت حاصل کرتے ہیں، اپنے قلب کی، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور گناہوں سے دوری کی وقتی اور معمولی آسان سی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں جنت میں ہر قسم کے پھل کو طلب کر رہے ہوں گے، آمنین امن والوں میں سے ہو کر، یعنی بالکل امن میں ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قیمت دینی پڑے گی، کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہو رہی ہو یا لائن میں لگ جاؤ بھی پھر تمہیں پھل ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر تو ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا، آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی، یعنی اتنا پراپرٹی ہوگی، اس کی اتنا رقبہ ہوگا کہ اس دنیا کو 10 گنا آپ کر لیجئے، اتنی بڑی اس کی جنت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے 80,000 خدمت گزار ہوں گے، 80,000۔ یہاں پہ ایک نوکر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے گھر میں، اور وہاں پر 80,000 تو اس کے خدمت گزار ہوں گے۔ اب آپ بتائیں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے لیے عمل دنیا میں کتنا تھوڑا سا رکھا گیا ہے، بس 5 وقت نماز باجماعت ادا کرے انسان، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے۔ تھوڑا سا یہ کام ہے، ذرا سی آدمی محنت کر لے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، گناہ چھوڑنا ابتداءً مشکل ہے، لیکن جب گناہ چھوڑنا عادت میں شامل ہو جائے، عبادت اختیار کرنا ابتداءً مشکل ہے، لیکن جب عبادت اختیار کرنا عادت بن جاتا ہے تو پھر آدمی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گناہ چھوڑنے کو اور عبادت اختیار کرنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب ایک کام عادت میں شامل ہو جاتا ہے تو تکلف آزمائش ختم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک باڈی بلڈر ہے، اس کی عادت ہے کہ روزانہ وہ 2 گھنٹے ویٹ اٹھاتا ہے، ورزش وغیرہ کرتا ہے، اسے اس میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی۔ ایک کھلاڑی ہے، صبح سے شام تک کھیلنا اس کی عادت میں شامل ہے، کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی۔ ایک ورکر ہے، آفس میں آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، صبح سے شام تک اس کی عادت میں شامل ہے کہ کام اسے کرنا ہے، کوئی کوفت محسوس نہیں ہوگی۔ جو بہنیں گھر کا ریگولر کام کرتی ہیں وہ ان کی عادت میں شامل ہے، انہیں کوئی آزمائش محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب نماز پڑھنا، عبادت کرنا بالکل ہماری عادت اور روٹین میں شامل ہو جاتا ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ مشقت وہیں آتی ہے کہ جب ہم خلاف عادت کام کو اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر پر گئے، اب آپ کی عادت ہے کہ جا کے آپ کو آرام کرنا ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی آنے والا ہے، ابھی تو لیٹنا نہیں ہے، آپ کو فلاں چیز لے کر آنی ہے۔ تو چونکہ ہم نے عبادت کو اختیار نہیں کیا ہوتا
گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ہوتی نہیں ہے بلکہ گناہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو پھر یہ اپنی عادت کو بدلنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ بس یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ آج اگر گناہ چھوڑنا مشکل ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہ کرنا ہماری عادت بن چکا ہے۔ تو کل جب ہم اس عادت کو بدل لیں گے، گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ اسی طرح عبادت کو ترک کرنا یہ ہماری عادت میں شامل ہے، تو عبادت کرنا مشقت محسوس ہوتا ہے، ارے کون وضو کرے، کون جا کے نماز پڑھے، حالانکہ 5-7 منٹ کا وقت لگتا ہے، صرف 5-7 منٹ۔ لیکن جب یہ عادت بدل جائے گی اور نماز پڑھنا، عبادت اختیار کرنا ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا، تو پھر عبادت ترک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر کبھی نماز نکلے گی تو ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا وبال ہو گیا ہے اور کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی ہے۔ اور جو عادی نہیں ہوتا وہ 5 وقت نمازیں قضا کرنے کے باوجود بھی ہنستا مسکراتا رہتا ہے، اسے کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ اس جنت میں موت، پہلی والی جو موت ہوئی تھی جو دنیا میں تھی، اس کے علاوہ پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، پھر موت کو نہیں چکھیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے عذاب سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں کبھی عذاب نہیں ہوگا، دوسرا انہیں کبھی وہاں موت نہیں آئے گی۔ اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی اشارہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے درجات میں سیٹ ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس طرح ندا کرے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ندا کو سن کر جنتیوں کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا کتنی پیاری یہ ندا ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے۔ وہاں پر 30 سال کی عمر ہوگی یا 33 سال، راوی کو شک پڑ گیا تھا کہ نبی نے 30 فرمایا 33 فرمایا، 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ سمجھ لیجئے پہلے 1 سال سے 10 سال تک یہ انسان کا بچپنا ہوتا ہے، پھر 10 سے 20 سال اس کو لڑکپن کہتے ہیں، پھر 20 سے 30 سال نوجوانی ہے، 30 سے 40 سال جوانی ہوتی ہے، 40 سے 50 سال ادھیڑ عمر ہوتی ہے، اور 50 سال کے بعد انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جوان رکھے گا، یعنی 30 سال عمر ہوگی یا 33 سال۔ اور یہ کبھی کبھی میں حصول لذت کے لیے اس تصور کو اکثر ذہن میں لایا کرتا ہوں اور دوسروں کے ذہن میں بھی ڈالتا ہوں کہ غور کریں کہ آپ کے دادا جان ہوں گے وہ بھی 30 سال کے، دادی جان 30 سال، آپ کی امی 30 سال، آپ کے والد صاحب 30 سال، آپ کے بھائی 30 سال، آپ کی بہن جو بڑی عمر کی تھیں وہ بھی 30 سال، جو چھوٹی تھی وہ بھی 30 سال، آپ کا بیٹا بھی 30 سال کا، بیٹی بھی 30 سال کی۔ کس قدر حیرت انگیز منظر ہوگا اور کیا خوشگوار وہ منظر ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ آپ کی بوڑھی دادی جان جو آج آپ کو بوڑھی نظر آتی ہیں، وہاں 30 سال کی حسین و جمیل خاتون ہوں گی اور آپ کے سامنے ہوں گی۔ حسین و جمیل اس لیے عرض کیا کہ آج شکل و صورت کیسی بھی ہو، آج رنگت کیسی بھی ہو، جنت میں جانے کے بعد سب خوبصورت ہو جائیں گے اور ایسے حسین و جمیل ہوں گے کہ حیران ہوگا آدمی خود اپنے اوپر کہ یہ مجھے اتنا حسن و جمال کیسے عطا ہوا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مرد جو ہوں گے یہ بازاروں میں جائیں گے، جنتی بازاروں میں، تو وہاں پہ مورتیاں کھڑی ہوں گی، مجسمے کھڑے ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے، انہیں کہا جائے گا تمہیں جو مجسمہ پسند آتا ہے تم بتاؤ، تمہیں اسی کی شکل میں بدل دیا جائے گا، تو وہ پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسی ان کی شکل بنا دے گا۔ دوسری طرف جو ان کے اہل خانہ ہوں گے، ایک ہوا چلے گی، جنتی ہوا ہوگی، جس کی بنا پہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جب یہ واپس آئیں گے تو ایسا نہیں کہ بالکل شکل بدلی ہوئی ہے کہ اندر کی وہ خاتون کہیں گے ارے اجنبی کون آ رہا ہے اندر، ایسا ہوگا کہ مشابہت پہلے والی رہے گی لیکن حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ کہیں گی کہ تم تو بڑے حسین و جمیل ہو گئے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شکل وہاں پر رہے گی، مختلف چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی، طبیعت میں نشاط اور خوشی اور مزے ہوں گے۔ اس کے مقابل جہنم میں سخت عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہاں پر وہ صرف جو پہلی موت چکھ چکے ہیں دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کسی موت کو نہیں چکھیں گے،
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اعلان باقاعدہ کیا جائے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں، اے جہنمیوں غم میں مبتلا رہو کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں، اور اس کے بعد اس موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، موت کی ہی موت ہو جائے گی۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ آپ خود اندازہ کر لیں اور دوزخیوں کا غم اور حسرت کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو یہ ایسے ایسے مناظر آنے والے ہیں عنقریب۔ ان وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھیے اور ان وعدوں کے موافق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے وہاں انعامات ملیں اور وہاں پر جانے کے بعد پچھتانے کا کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ ہم یہ کہیں کہ کاش ہم دنیا کے اندر فلاں کی بات مان لیتے، کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کر لیتے، پھر یہ موقع دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔ فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کے فضل سے ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و متاع حاصل ہو جانا، نوکری میں ترقی مل جانا، کسی افسر کا یا کسی سیٹھ صاحب کا منظور نظر بن جانا، وقتی انعامات تو دلواتا ہے لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ سیٹھ صاحب ناراض ہوئے نیچے آ جائیں گے، افسر ناراض ہوا نیچے آ جائیں گے، آج دولت ہے کل دیوالیہ ہو گئے، پھوٹی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے۔ انسان سے سب کچھ چھن سکتا ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اس کے بعد کچھ چھننا نہیں ہے۔ تو حقیقی کامیابی پھر یہی ہے، اسی کامیابی کے لیے ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس عربی زبان میں اس قرآن کا سمجھنا اللہ نے آسان فرمایا تاکہ یہ کفار سمجھیں، ہدایت حاصل کریں۔ لیکن یہاں سمجھنے سے مراد ان آیات کا سمجھنا ہے کہ جو احکام شرعیہ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یعنی ان آیات میں تعویلات وغیرہ کی یعنی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عام آیات عذاب کی ہیں، ثواب کی ہیں، ترغیب کی ہیں، ضرب الامثال ہیں، مثالیں بیان کی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، ورنہ واقعی قرآن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ جو آیات ایسی ہیں جن میں تعویل یا اپنی رائے کی گنجائش ہے کہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اسی طرح جو احکام شرعیہ سے متعلق آیات ہیں عوام الناس ان کو ہرگز نہیں سمجھ سکتی ہے۔ ان کے سمجھنے کے لیے اور ان سے احکام کو مستنبط کرنے کے لیے اصول ہیں جن کا سیکھنا پڑتا ہے، عوام ان اصولوں کو نہ جانتی ہے نہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو آپ انتظار کیجئے، یہ کفار بھی کسی انتظار میں ہیں، یعنی حبیب کریم آپ بھی انتظار کیجئے، ان کو مہلت دیجئے۔ یہ جہاد سے پہلے کی آیت ہے، اور یہ بھی کسی انتظار میں ہیں یعنی اللہ کی گرفت کے انتظار میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری پچھلے پروگرام میں سورہ دخان ختم ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ سورہ جاثیہ کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی تقریباً 37 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو آیات یا صورت نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے۔
اور مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقائد کا بیان ہے اور کفار کی مذمتیں ہیں، ان کی جو وساوس تھے، اوہام تھے یا ان کے جو باطل دعوے تھے، ان سب کا رد ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا اتارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو غیر ایمان والے یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جن کو ایمان کی دولت سے حصہ حاصل نہیں ہوا، اس قرآن عظیم میں یقیناً ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں اگر وہ غور و تفکر کریں۔ لیکن یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت ایمان سے مشرف فرماتا ہے، قرآن عظیم کی عظیم نشانیاں یا زمین و آسمان کی جو عظیم نشانیاں ہیں، انہیں دیکھنے، ان پہ غور و تفکر کرنے اور ان کے ذریعے درست معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا، اپنے عظمت و قدرت کا ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَفِي خَلْقِكُمْ، اور تمہاری پیدائش میں، وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلاتا ہے، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عظمت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں ان جانوروں کو اور پھر خود اپنی پیدائش میں ہزارہا ایسی نشانیاں اور علامات نظر آتی ہیں جس سے ان کا ایمان مزید تقویت پاتا ہے اور ان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کائنات میں یقیناً اللہ تعالیٰ موجود ہے، پورے کائنات میں اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ تصرف فرما رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یقیناً وہ ہمیں بروز قیامت ضرور اٹھائے گا، کیونکہ جو رب کریم اس دنیا میں اتنی عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، جن کے بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے پہلے کوئی نمونے موجود نہیں تھے، تو یقیناً جب ایک انسان کو وہ پیدا کر دے، اس کے بعد اسے مٹی میں ملا کر دوبارہ اٹھانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نئے سرے سے کسی چیز کا بنانا، ابتداً بنانا مشکل ہے، اور پھر بنانے کے بعد بگاڑ کر دوبارہ بنانا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، اور وہ جو نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے یعنی رزق، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کے پھرنے میں، یہ گھومنے میں، گردش میں، آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھنے والوں کے لیے ان چیزوں کو نشانیاں قرار دیا، اور اس میں سائنسدان بھی آ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی آ سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ اس پہ غور و تفکر کریں کہ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی مشین بغیر کسی آپریٹر کے نہیں چلتی ہے، اس کو آپریٹ کرنے والا کوئی شخص چاہیے، تو پوری کائنات کس طریقے سے چل رہی ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، یقیناً کوئی ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قطع نظر دیکھیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بہت بڑی ایک باقاعدہ جماعت، ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اس کائنات کے نظام کو چلائے، اور پھر اس ٹیم کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی سپروائزر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال فرما رہا ہے، وہ اس کائنات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن باقاعدہ یہ کائنات کا نظام ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہ فرشتے بھی ہیں، وہ جنات بھی ہیں، اور ان میں انسان بھی ہیں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا فرمایا اور اسے کام سپرد کیا ہوا ہے، اور وہ اس کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی مرضی کے موافق چلا رہے ہیں۔ جو سرکشی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے، جو سرکشی نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ انعام پاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس تمام چیزیں جو اللہ نے ذکر فرمائیں
کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، اس سے مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو رہی ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، اور اسی طرح ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے پھر مشرق کی طرف چلتی ہیں، شمال جنوب ہر طرف ہوا چل رہی ہے، اور ہوا کا دباؤ اوپر زیادہ ہے، نیچے ہلکا ہے۔ یہ تمام چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی تو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کسی نے تو یہ مقرر کیا ہے، یہ مطلب اندازے کے ساتھ اس کو مقرر کیا ہے کہ یہاں پریشر کم ہونا چاہیے، یہاں پریشر زیادہ ہونا چاہیے۔ اتفاقی طور پہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح بالکل ایکوریٹ نظام چلتا رہے، ضرور اس کے اندر کوئی تصرف کرنے والی ذات موجود ہے۔ تو جب ان باتوں میں غور و تفکر کیا جاتا ہے تو ذہن فوراً تسلیم کرتا ہے کہ ایک ذات ضرور ہونی چاہیے، اور اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ہی ذات ہونی چاہیے، دو نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اگر دو ہوتی ہیں تو ضرور اختلاف پیدا ہوتا۔ جیسے گورنمنٹ میں اگر اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں اختلاف رہتا ہے، بلکہ خود ایک پارٹی کے لوگ آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، ان کی آراء بدل جاتی ہیں، اور اس طرح بعض اوقات پارٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ اگر اس کائنات کے چلانے والے بھی ایک سے زیادہ ہوتے تو یقیناً نظام کائنات کبھی نہ کبھی تو متاثر ہوتا، کبھی نہ کبھی تو اس میں رخنہ نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اس کائنات کا نظام بالکل متوازن چل رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے گویا کہ سوال کیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ کس بات پر ایمان لائیں گے جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی آیات کو، نشانیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو بتاؤ اب کون سی وہ ایسی بات ہے کہ جو ہدایت والی ہو، جو انہیں گمراہی سے بچائے، جو انہیں اللہ تبارک و یعنی دنیا کے اندر آسودہ حال رکھے، آخرت میں ان کے لیے بلندی درجات کا سامان کر دے؟ کوئی ایسی اور بات ہے؟ یقینی سی بات ہے، نہیں ہے۔ سب سے افضل بات، سب سے اعلیٰ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، لہٰذا انہیں اللہ پر ایمان ضرور لانا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے۔ اس سے مراد نضر بن حارث ہے، اس کے حق میں یہ نازل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بڑا دشمن تھا، اور یہ تجارت کے لیے عجم میں جاتا تھا، عجمیوں کے پاس، وہاں سے ایران، عراق وغیرہ میں وہاں جاتا تھا، وہاں سے قصے کہانیاں لے کر آتا تھا، اور پھر رات میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا تھا تم کیا یہ قرآن سنو گے، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قصے کہانیوں میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، کہانی سی ہوتی ہے تو طبیعت کی رغبت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے، آپ کی وعظ و نصیحت سننے سے روکا کرتا تھا۔ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، یہ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر یہ اصرار کرتا ہے، مصر رہتا ہے، اسی اپنے سابقہ حالت پہ رہتا ہے، اس حال میں کہ تکبر کرتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری یہ تنزیہ گویا کہ ایک لفظ ہے استعمال، جسے ہم کہیں کہ ہاں بھئی تمہیں تو اب بڑے نقصان کی خوشخبری سنانے والے ہیں ہم۔ تو
تو یہ خوشخبری اس کے حق میں یقینی سی بات ہے کہ یہ وعید ہے، لیکن اس کو خوشخبری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ اس کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اس سے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی بات پر یہ اطلاع پاتا ہے، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو یہ اس کا مذاق بناتا ہے، تو اس کو مطلب مستیاں سوچتی ہیں۔ جیسے آج کل بھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ بعض اوقات جب کسی کی واعظ و نصیحت سنی جاتی ہے خصوصاً دینی حوالے سے، تو بعض لوگ مستیاں کر کر کے ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جنت کی باتیں کریں گے تو مذاق سوچ جائے گا، دوزخ کی وعید سنائی جائیں گی تو خوف خدا محسوس نہیں کریں گے بلکہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، نقل کریں گے، یا مطلب ایسے الٹے سیدھے باتیں کہ اچھا فرشتے پکڑیں گے میں ڈاج دے کے نکل جاؤں گا، پھر سب وہ ہنسنے لگیں گے ساتھ والے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج جن باتوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ وہاں پر آپ ایک سوکھے پتے سے زیادہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کمزور ہوں گے، اور وہاں پہ اپنی ان باتوں کا خمیازہ بھگتنے کا احساس شدید قسم کے رنج و غم میں مبتلا کر رہا ہوگا۔ اس وقت رحم بھری نگاہوں سے، مدد طلب نگاہوں سے سب کی جانب دیکھیں گے، لیکن ہر آنکھ میں اجنبیت نظر آئے گی، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آج کا آپ کا چہچہانا، آج دوسروں کو اس طریقے سے ہنسا کر دین کی طرف مائل کرنے سے روکنا، یا ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پیدا ہو رہا تھا، ہدایت کی بات سن کر ان کا قلب متاثر ہو رہا تھا، اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور اسے اپنی کامیابی تصور کرنا، یہ کل ہو سکتا ہے قبر میں ہزاروں سال رلائے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ قطعاً مناسب نہیں، مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ کفار کی عادات کو اپنائے، بلکہ مسلمان کو اچھی عادتیں ہی اپنانی چاہیے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے وہ یقیناً کافر ہوگا۔ ہاں مطلب اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ براہ راست آیت کا مذاق اڑاتے ہیں یقیناً یہ کفر ہے، لیکن جیسے میں نے بھی عرض کیا، کوئی ہدایت دے رہا ہے اس پہ ہنس پڑے تو یہ ہمیشہ کفر نہیں ہوتا، بہرحال گمراہی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ جو اس قسم کی حرکت کرے گا وہ ضرور کافر ہو جائے گا، ہاں یہ ضرور ہے کہ کافر ہو سکتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہاں جو آیات نازل ہوئی ہیں یا یہ عذاب کی وعید جو بیان کی گئی ہے یقیناً کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ کافر کے لیے ہے، لیکن سمجھانا یہی مقصود ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، خدا نہ کرے اگر ان مذاق مستیوں کی بنا پر غیر محسوس طریقے سے آپ کا ایمان ضائع ہو گیا تو پھر یہ وعید ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے یعنی ان کفار کے پیچھے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے اعمال کیے یہ اعمال انہیں برود قیامت کچھ بھی نفع نہیں دیں گے۔ یہ بھی نص صریح ہے اس بات پر کہ کافر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، وہ بولیں گے باقاعدہ اور خود بیزاریت کا اظہار کریں گے، تو وہاں پہ پھر یہ کافر بہت پچھتائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدن، ھذا سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ ھدن ہدایت دینے والا ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجس علیم، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے، یعنی شدید ترین عذاب اللہ نے ان کے لیے اجتماعی طور پر تیار کر رکھا ہے، اور اس عذاب میں سے حصے ان کفار کو ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی عظمت و قدرت کا بیان کا آغاز فرمایا۔ اللہ الذی، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے سخر لکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتی اس میں اس کے حکم کے ساتھ۔ دریا کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دریا کو سکون دیا، سمندر کو سکون عطا فرمایا، ورنہ چاہتا تو اس کو بے سکون رکھتا، ہر وقت سمندر کا پانی جو ہے وہ ایک دم اونچے اونچے موجیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تیز ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ آتی ہیں تو طوفان کی کیفیت ایک بن جاتی ہے،
تو پھر کشتیاں ہچکولے لیتی ہیں، الٹ جاتی ہیں، لیکن یہ کیفیت دائمی تو نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کو پرسکون رکھتا ہے، دریاؤں کو پرسکون رکھتا ہے اور کشتیاں آسانی سے اس میں چلتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ دریا کا پرسکون رکھنا، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دریا یا سمندر کو مسخر کر دینا ہے، ہمارے تابع کر دینا ہے، اور اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ ارشاد فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل دو طرح تلاش ہوگا، ایک تو یہ کہ یعنی کئی اس کی صورتیں ہیں، مثلا ایک صورت یہ ہے کہ آپ سمندر میں جاتے ہیں، وہاں کشتیاں ٹھہراتے ہیں اور مچھلیاں جال ڈال کے پکڑتے ہیں، اس طرح اللہ کا فضل تلاش ہو جاتا ہے۔ یا کہیں پر ہیروں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، غوطہ لگاتے ہیں اور وہاں سے ہیرے وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ یا سمندر کی تہہ میں بعض جگہ معدنیات ہوتی ہیں، یا اسی طرح کوئی آئل وغیرہ ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس طرح اللہ کا فضل تلاش ہوتا ہے۔ یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک آپ ٹریڈنگ کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، یا اپنا مال جو مال تجارت ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے ہیں، تو یہ تمام صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے تلاش کرنے کی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نعمتوں کا عطا فرمانا اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس سے حفظ نفس حاصل کیا جائے، مزے حاصل کیے جائیں، دنیاوی نفع حاصل کیے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے استعمال کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل کا احساس دل میں بیدار کیا جائے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا انعام تصور کر کے، اللہ کا کرم تصور کر کے اظہار شکر کیا جائے، چاہے قولی طور پر ہو، چاہے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانے کے ذریعے ہو، اللہ کا بہرحال شکر ادا کرنا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ پھر انشاءاللہ کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 12 آیات مکمل ہو گئی تھیں اور 13ویں آیت کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا۔ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و قدرت کا بیان فرمایا، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، تاکہ سننے والے مروت کے تقاضے کے تحت کہ اتنا بڑا محسن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ اس جو ایک باطنی تقاضا ہے، اس قسم کے احسانات کو سن کر وہ فائدہ حاصل ہو، تو اللہ نے جا بجا قرآن پاک میں اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ اب بہت سے احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے کفار نے کیا، کہ ان احسانات کو سننے، ان کو تسلیم کرنے، قلبی لحاظ سے ان کا اقرار کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہ مانا۔ اسی طرح مسلمان جو پیدائشی طور پہ مسلمان ہے، اسے گھر بیٹھے ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، لیکن بسا اوقات وہ بھی اسی طرح کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو صحیح طریقے سے تسلیم نہیں کرتا ہے۔ یعنی تسلیم کرنا زبانی صرف ہوتا ہے، جو اس تسلیم کرنے کے بعد کچھ تقاضے ہیں، مروتاً بھی ہیں، کچھ طبعی تقاضے ہیں کہ محسن کا کہنا ماننا چاہیے، وہ کہنا ماننے سے روگردانی کر بیٹھتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، تمام کا تمام اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ مسخر کر دیا گیا ہے۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتی ہے۔ تو یہ اللہ نے زمین و آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان ہے مسخر کر دیا ہمارے لیے، مطلب یہ ہے کہ اسے ہمارے لیے تابع کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے کہ ہم اگر کوشش کریں گے، تفکر کریں گے تو ان سب پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ دنیا کے اندر اور آسمان میں جو کچھ پیدا ہوا، اگر انسان مسلسل کوشش کرتا رہا تو ایک دن ہر چیز کی معرفت اور حقیقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے کہ سائنسدان مسلسل تحقیقات کرتے چلے جا رہے ہیں، خلا میں پہنچے، اب آہستہ آہستہ خلا کے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ رہے ہیں، خلا کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہے، اسی طرح سمندر کی تہ کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں اور اس تہ کے اندر کیا کیا ہے اس کے بارے میں تحقیقات شروع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ زمینوں کے اوپر ہے، جو زمین کے اندر ہے، جو سمندر کے اوپر ہے، سمندر کے اندر ہے، جو خلا میں بظاہر نظر آ رہا ہے، ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے، اور پھر حقیقتاً خلا میں پہنچنے کے بعد ہر چیز کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرما لیا، واضح فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تمہارے تابع کر دی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و تفکر کرنے کے بعد یہ ترقی کی منازلیں طے کرتے رہیں، ان چیزوں تک پہنچیں، اور ان چیزوں کے پاس پہنچنے کا مقصود صرف یہ نہ ہو کہ ایک قلب میں تجسس کا مادہ ہے، اس مادے کی، اس جذبے کی تسکین مقصود ہے، نہیں، بلکہ معرفت الہی مقصود ہونی چاہیے کہ ابھی تو ہمیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد دل اس بات کا اقرار کرتا ہے اور جھک جاتا ہے کہ ہاں، ایک رب کریم اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اور پھر عقل حیران رہ جاتی ہے کیسا پیدا کیا ہے اور کیسی اس کی صناعت ہے۔ تو جب یہ آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی تو مزید ہمارا قلب مرعوب اور متاثر ہوگا، اللہ کی مزید معرفت حاصل ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ کیسی عظیم ذات ہے۔ تو اگر مقصود یہ معرفت الہی ہو تو فائدہ بھی ہے، اگر صرف کائنات کی ایک جستجو ہو کہ کائنات میں کیا کیا ہے اور صرف اس جذبہ جستجو کی تسکین مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے، ایک چیز منکشف تو ہو جائے گی کہ فلاں سیارے پہ کیا ہے، فلاں پہ کیا ہے، کیا کیا پایا گیا، تاریخ کیا تھی، مستقبل کیا ہوگا، لیکن اس سے اخروی فائدے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمان کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ اس غور و تفکر کے سلسلے کو صحیح نیت کے ساتھ اگر کرے اور آگے لے کر چلے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ تفکر بھی عبادت، یہ تمام کوشش بھی عبادت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں نشانیاں رکھی ہیں، خود فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصداً ان چیزوں کو پیدا کر کے ان میں نشانیاں رکھیں، ان کے علامات مقرر کر دیں تاکہ ہم اس پہ غور و تفکر کریں۔ تو جب یہ اللہ کی مشیت کے موافق عمل ہو رہا ہے تو یقیناً اس پہ ثواب بھی مرتب ہوگا، اجر بھی ملے گا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قل للذین آمنوا، آپ فرما دیجئے ان کے لیے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ ایام اللہ سے مراد وہ ایام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا مستقبل کے لحاظ سے تذکرہ فرمایا، جیسے قیامت کا دن، میدان محشر کا دن، جہنم میں جانے، جنت میں جانے کا دن، تو ان ایام پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، مراد کافر ہیں کہ اے حبیب کریم آپ ایمان والوں سے فرمائیے کہ وقتی طور پہ ان سے درگزر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیات جہاد نازل فرما دی تھیں تو پھر درگزر کا حکم نہیں تھا بلکہ جہاد کا حکم تھا، تو یہ پہلے کی آیات شمار کی جائیں گی۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیوں ان سے درگزر کریں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قوم کو اس چیز کا جو وہ کماتے تھے، یعنی جو انہوں نے ماضی کے اندر کام کیے، ان کو مہلت دیجئے تاکہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا حساب لے۔ تو اس وقت آپ کے لیے حساب آپ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں رکھا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو گویا کہ اب وقتی طور پر دنیاوی حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا۔ یہ پھر نبی کریم نے حملہ فرمایا، ان کی زمینیں جو قبضے میں آتی تھیں انہیں باقاعدہ خراج کے تو ان سے خراج وصول کیا جاتا تھا ان زمینوں پر، اور اس طرح جو ذمی کافر تھے ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ دنیاوی حساب و کتاب بھی شروع ہوا۔
من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے تو اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے تو وہ برائی اسی پر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑا پیارا اور نفیس اشارہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو وہ اس کو اپنا کوئی کمال تصور کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ شاید میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، شاید اس کا اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو کیا فائدہ؟ اس کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ایک ایسی مخلوق جو فرشتہ کہلاتی ہیں، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور اتنے کثیر ہیں کہ جن کی تعداد کا اندازہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کہ وہ ہم وقت بغیر کسی نافرمانی کے، کیونکہ ان کے ساتھ نفس و شیطان نہیں ہے، عقل ہے، نفس و شیطان نہیں ہے، وہ رات دن بغیر تھکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور زمین و آسمان کا ذرہ چپا چپا انہوں نے اپنی عبادت کے ذریعے بھر دیا ہے اور گھیر لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ خود سوچئے کہ ہماری عبادت کی کیا حاجت؟ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اور کوئی نوجوان یہ سوچے یا بہن یہ تصور کرے کہ شاید میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہی ہوں، تو ایک لمحے کے لیے فرشتوں کی عبادت پہ غور کر کے اپنی اس بچپنے والی بات پر خود ہنسیں، اور اپنی اس نادانی کے اوپر مسکرائیے کہ ہم کتنے چھوٹے سے ذہن کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اربوں خربوں بلکہ لا تعداد مخلوق رات دن سجدے میں، تسبیحات میں، رکوع میں، قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہے، تو وہ سب ایک طرف، اور آپ کی 5 وقت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت، اس کے اوپر ہم ناز کریں کہ جی ہم شاید اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بادشاہ ہو اور ہزارہا ملکوں بہت سارے ملکوں پہ اس کی حکومت ہو، اور ہر طرف سے اس کے ملکوں کی آمدنی اس کے پاس آتی ہو جو اربوں خربوں کے حساب سے ہے، اور پھر آپ اس بادشاہ کے دربار میں جائیں اور اسے 5-10 روپے کا تحفہ دیں، اور پھر دل میں گمان کریں کہ میں نے اس پہ بڑا احسان کیا کہ 10 روپے کا تحفہ دے دیا، تو بے وقوفی کی بات ہے کہ اس کے پاس تو پورے کروڑوں کی تعداد میں اربوں خربوں کے حساب سے دولت آ رہی ہے، آپ کے 10 روپے کی کیا حیثیت؟ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں، اپنی ہی ذات پر احسان ہے۔